اسلام ہمیں علم کے درس دیتا ہے اور اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں آج آپ اپنے علم اور نالج کے تھرو کتنے جواب دے سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہنچا دو لوگوں تک خواہ تم کو ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈگری دے کر گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو تبلیغ کر سکیں۔ تو جو سوالات آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اس میں سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی فوج تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے سے ذلیل اور خوار کر دیا تھا اور ان کو شکست ہوئی تھی۔ تو آپ کے سامنے جو آپشن ہے وہ سب سے پہلے براہا کی فوج تھی، فرعون کی فوج تھی، جاش کی فوج تھی، یا پھر نمرود کی فوج تھی۔ جی ہاں، وہ ابراہا کی فوج تھی۔ تو یہ ابراہا جو ہے یہ اصل میں یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ جس چیز کو اس نے دیکھا، وہ خانہ کعبہ کی طرف جب اس نے دیکھا غور سے، تو اس کا بہت زیادہ دل لبا کہ یار یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں زیارت کے لیے اور طواف کے لیے، اور اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ایسی عمارت بناؤں اور ایسی ایک جگہ بناؤں کہ لوگ یمن کی طرف بھی آئیں، اور اسی طرح ہمیں خام مال بھی ملے گا اور تجارت بھی ہوگی، اور لوگ جو ان سے ہیں اس کی تعریفیں بھی کریں گے۔ اس طرح سے اس نے کافی زیادہ اس کا یہ دل کیا اس طرف۔ اس نے جب یہ بنانے کی شروع کی عمارت کی، تو ایک عربی جو ان سے بدو وہ وہاں گیا اور عربی نے وہاں جا کے خانہ کر دیا، جس کی وجہ سے ابراہا کو اتنا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اب خانہ کعبہ کو میں جو ان سے نیست و نابود کروں گا۔ جب وہ اپنی فوج لی، اس نے ہاتھیوں کی فوج کہ جس کا ذکر سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اصحاب الفیل وہ ہاتھیوں کے جو لوگ تھے، جو فوج تھی، وہ ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کی چڑھائی کی طرف آئے۔ تو جو بدو تھے وہاں پر موجود پہلی عرب والے، وہ سارے قریشی باہر چلے گئے، اور اب وہ خانہ کعبہ اور ابراہا کی فوج والا رہ گیا تھا آمنے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اتنے ہائٹ سے وہ پھینک رہے تھے، کنکر جو ہوتے ہیں پتھر، یوں اللہ نے ان کو پرندوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے ذلیل کر دیا تھا۔ دوسرا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے پیغمبر ہیں کہ جن کا نام قرآن میں سب سے زیادہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا؟ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 100 سے زیادہ دفعہ نام آیا ہے۔ سب سے زیادہ آیا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، اور جس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اور سارا کچھ ان کی کتاب میں موجود تھا، تو یہودیوں کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کر کے کہا کہ تمہیں وہ بھی بتاتے رہے، لیکن تم تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسری چیز جو سب سے مین تھی وہ برداشت کی تھی۔ فرعون جو ان سے ہے، اس نے اپنی قوم پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے اور بہت زیادہ ظلم کیا، اور ان کو ہر طریقے سے اس نے تنگ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کی جو ان سے امتحان لیا بنی اسرائیل سے، اور پھر انہی میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، اور ان کے تھرو پھر وہ سارا جو یہ ان کا خاتمہ ہوا فرعون اور اس کی فوج کا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاشمیوں پر جب پابندیاں لگائی گئی تھیں، تو عربوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ اب ان سے نہ کوئی تجارت کرے گا، نہ ان سے کوئی عورتوں سے نکاح کرے گا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر ان کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا کہ فرعون کے مظالم بھی اور ظلم جو ان سے ہے وہ انتہا پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ان کو ہم نے ذلیل کر دیا۔ سوال نمبر 3، وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کی پیدائش موعظانہ ہوئی تھی؟ تو آپ کے پاس جو آپشن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی ہاں، اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پوری پیدائش ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کی ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ پیدائش جو ان سی ہے وہ موعظانہ تھی۔ ان کے نہ باپ تھے، وہ سیدھا ان کی جو ماما تھیں حضرت مریم علیہ السلام،
ان کے تھرو وہ ڈلیوری ہوئی. ان کے پاس جب فرشتہ گیا تو جا کے انہوں نے بتایا کہ بھی اس طرح کر کے اللہ نے مجھے کہا کہ تمہیں بیٹا عطا کروں. تو انہوں نے کہا مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا، اور تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیدائش کروانی تھی. اور یہ معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر جو قرآن میں یوں کیا. عیسیٰ کی مثال ہمارے پاس آدم کی سی ہے کہ ہم نے انہیں بھی پہلے مٹی سے بنایا تھا. یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیونکہ باپ نہیں تھا تو وہ ہمارے خدا ہیں، تو وہ اونچے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم کے تو نہ باپ تھا نہ ماں، تب بھی جو ان سے اگر تمہیں خدا ماننا تھا تو حضرت آدم کو مانتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ بھی ہمارے بندے ہیں. تو یہاں سے اللہ نے واضح کر دیا یہ چیز. آخری سوال جو آج میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے یہ کیا اس نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، یعنی وہی کا انکار کر دیا. تو آپ کے پاس جو آپشن ہے، کسی کاہن کے پاس اپنا کام نکلوانے کے لیے جانا، شراب کی طرف جانا، زنا کی طرف جانا، یا والدین کی نافرمانی کرنا. جی ہاں، کسی کاہن کے پاس اپنا کام نکلوانے کے لیے جانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، اور کاہنوں کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے سے وضاحت کیا کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں. کہ شیاطین جب آسمان کی طرف جا کے گفتگو سنتے ہیں جو حکم اللہ کا فرشتوں کو ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر واپسی لوٹتے ہیں ان کاہنوں کے پاس. کچھ ویسی آسمانی بجلی سے ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن جو بچ کے آتے ہیں وہ آ کر ان کے کانوں میں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم دے چکے ہیں ان کو. تو وہ جو ہے جب 3-4 باتیں ان کو بتاتے ہیں تو وہ آگے سے ملا کر 100 بات بیچ میں جو ان سے لوگوں کو بتاتے ہیں، جس میں سے ایک دو ٹھیک ہو جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کو جو ہے یہ ہے پہنچا ہوا، اس کو سارا کچھ پتہ ہے. تو اس کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے سے وضاحت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص ان کے پاس اپنا کام نکلوانے گیا کسی بھی غرض سے تو وہ ذہن میں رکھ لے کہ اس نے میری نبوت سے انکار کر دیا. اتنا زیادہ اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا. ویڈیو پسند آئی ہے؟ سبسکرائب کر لینا.